بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 89 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب اول۔ آج اس میں ہم پڑھیں گے وسبب حاصل خلاف سے لے کر آگے تک۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھی تھی، اور ساتھ میں تشریح میں ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی، جس میں ایک وضاحت یہ بھی تھی کہ 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر دلائل، یعنی 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر ہم نے چند دلائل بھی پیش کیے تھے کہ 3 طلاقیں دے کر ایک مجلس میں ان کو ایک شمار کیا جائے۔ اس پر 2 دلائل ہم نے ذکر کیے تھے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں جمہور کی طرف سے ان 2 دلائل کا جواب بھی پڑھا تھا کہ جمہور نے جو یہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھنے کے جو دلائل تھے ان کا جواب دیا تھا، دونوں کا ہم نے تفصیلاً جواب دیکھ لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور مختصراً تشریح پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پیچھے مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک سمجھنا یا 3 طلاقوں کو 3 سمجھنا، اس میں فقہا کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کا سبب کیا ہے، اس اختلاف کی وجوہات کیا ہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ہم اس سبق میں یہ بھی جانیں گے کہ رقیت میں شوہر کا اعتبار ہوگا یا زوجہ کا اعتبار ہوگا۔ یعنی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ غلامی کی وجہ سے طلاق بائن اگر ہو تو وہ غلامی کی وجہ سے 2 ہو جاتی ہے، تعداد میں کمی ہو جاتی ہے۔ آزاد کے لیے طلاق بائن میں 3 طلاقیں ہونا لازمی ہے، اور رقیت میں 2 ہونا لازمی ہے۔ تو اب یہ رقیت کس کی معتبر ہوگی، شوہر کی معتبر ہوگی یا زوجہ کی معتبر ہوگی، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اور ایسے ہی اس میں اختلاف فقہا کا، اس اختلاف کی تفصیلاً وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم عبارت دیکھتے ہیں۔ اب یہ عبارت ہے وسبب الخلاف، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب حل الحکم الذی جعلہ الشرع من البینونۃ للطلقۃ الثالثۃ یقع بالزام المکلف نفسہ، کہ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ شریعت نے 3 طلاقوں کو بائن قرار دینے کا جو حکم لگایا ہے، یہ 3 طلاقوں کو بائن قرار دینے کا شریعت نے جو حکم لگایا ہے، یقع بالزام المکلف نفسہ، تو کیا طلاق دینے والا مکلف جو ہے وہ ایک طلاق اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ اس نے دی 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں دے کر کیا وہ ایک طلاق سمجھ سکتا ہے، ایک طلاق کو اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ھذا الحکم فی طلقۃ واحدۃ، یعنی ایک طلاق کو لاگو کرنا چاہے اس حکم میں تو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ام لیس یقع، یا نہیں کر سکتا۔ تو ایک گروہ ہے فقہا کا، وہ کہتا ہے ولا یلزم من ذلک الا ما الزم الشرع، وہی لازم ہوگا جو کہ شریعت نے لازم کیا ہے، جسے شریعت نے لازم کیا ہے وہ لازم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہ اپنی مرضی سے 3 طلاقیں بول کر ایک کو لازم کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا ہوگا جو شریعت کی طرف سے لازم ہو رہا ہوگا وہ لازم ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ تو سبب جو اختلاف کا تھا وہ یہ ہے کہ فمن شبہ طلاق بالافعال التي یشترط فی صحت وقوعها، تو جن فقہا نے طلاق کو ان افعال کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن کے وقوع کی صحت اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کون الشروط الشرعیۃ فیہا، کہ ان میں کوئی شرعی شرط بھی پائی جائے، شریعت کی جانب سے کوئی شرط پائی جائے، ایسے افعال کے ساتھ طلاق کو تشبیہ دی ہے۔ وہ افعال کیسے ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے نکاح ہے، نکاح ایک ایسا فعل ہے جس میں شریعت کی طرف سے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر نکاح جائز ہوتا ہے۔ ایسے ہی بیع جو ہے،
بیع میں شریعت کی طرف سے کچھ شرائط ہیں، تو جن لوگوں نے طلاق کو ایسے افعال کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن میں شریعت کی طرف سے کوئی شرط ہوتی ہے، تو قال لا یلزم، تو پھر یہ فقہا کہتے ہیں کہ وہ لازم اپنے اوپر نہیں کر سکتا، یعنی 3 طلاقیں کہہ کر ایک اپنے اوپر لازم نہیں کر سکتا۔ یہ ان فقہا کا کہنا ہے جو طلاق کو ایسے افعال کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جن میں شرعی شرط کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور یہاں سے دوسرا گروہ ہے ومن شبہہ بالنذور والایمان، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا جنہوں نے طلاق کو نظر کے ساتھ یا ایمان یعنی قسم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، التی ملتزم العبد منها لازمہ علی ای صفت، تو یہ تو ہر صورت میں لازم ہو جاتی ہے، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی صفت میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، ہر صورت میں یہ لازم ہو جاتی ہے۔ تو الزمت طلاق کیفما الزمہ المطلق نفسہ، تو پھر طلاق بھی لازم ہو جائے گی کیفما الزمہ المطلق، کیسے مرضی ہو، کیسی مرضی حالت میں ہو، کیسی مرضی صفت اور کیفیت میں ہو، تو پھر طلاق بھی لازم ہو جائے گی۔ الزمہ المطلق نفسہ، تو وہ اپنے اوپر 3 طلاقیں کہہ کر ایک لازم کر سکتا ہے۔ تو یعنی جیسے نظر کے اندر، ایمان کے اندر مکلف کی مرضی چلتی ہے، مکلف نظر جس چیز کی چاہے مان سکتا ہے، قسم جس چیز کی چاہے اٹھا سکتا ہے، تو یہاں پر بھی طلاق میں بھی اس کی مرضی چلے گی جیسے کہ نظر میں اور ایمان میں چلتی ہے۔ اگر وہ 3 طلاقیں کہہ کر ایک طلاق کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ ہاں البتہ پہلا گروہ جمہور کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت جو لازم کرے گی وہ لازم ہوگا، اس کے اپنے چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وَكَأَنَّ الْجَمْهُورَ غَلَّبُوا حُكْمَ التَّغْلِيظِ فِي الطَّلَاقِ صَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، اب سوال یہ ہے کہ جمہور نے یہ اتنی شدت والا حکم کیوں اختیار کیا ہے کہ بھئی شریعت کی طرف سے جو لازم ہوگا وہی لازم ہوگا، بندہ اپنے 3 طلاقیں کہہ کر ایک لازم نہیں کر سکتا۔ گویا کہ وَكَأَنَّ الْجَمْهُورَ، گویا کہ جمہور نے غَلَّبُوا حُكْمَ التَّغْلِيظِ، سد باب کے لیے شدت اختیار کی ہے۔ تغلیظ کا معنی ہوتا ہے شدت اختیار کرنا، اور سد ذرائع کا مطلب ہوتا ہے سد باب کرنا، کسی بھی مسئلے کے راستے کو روکنا۔ تو اس سد ذریعہ کے لیے جمہور نے حکم کے اندر یہ شدت اختیار کی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر تو یہ عام رواج ہو جائے گا، ہر کوئی 3 طلاقیں دے کے ایک مراد لے لے گا، ایک لازم کر لے گا۔ تو سد ذریعہ اور اس فتنے اور فساد سے بچنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے جمہور نے یہ شدت والا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک نقص تو آتا ہے، وہ نقص یہ ہے کہ وَلَٰكِن تَبْطُلُ بِذَٰلِكَ الرُّخْصَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَالرَّفْقُ الْمَقْصُودُ فِي ذَٰلِكَ، لیکن اس میں وہ رخصت شرعیہ اور وہ نرمی جو کہ مقصود تھی شریعت کے حکم میں، قرآن پاک کی آیت میں، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نرمی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں کوئی موافقت پیدا کر دے، لیکن جب جمہور نے اتنا سخت موقف اختیار کر لیا تو اب یہ رخصت جو تھی شریعت کی طرف سے، یہ نرمی جو تھی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہ اس میں یہ تو خرابی لازم آتی ہے، لیکن بہت سے فتنے اور فساد کا سد باب کر دیا یہ والا سخت حکم کر کے۔ ایسے ہی اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ ہو گیا جس میں 3 طلاقوں کا ذکر تھا، 3 طلاقوں کے بارے میں جو اختلاف تھا، آیا 3 طلاقیں دے کر ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ ایک مسئلہ تھا۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ رقیت میں کس کا اعتبار ہوگا، یعنی طلاق بائن کی تعداد میں جو کمی واقع ہوتی ہے، اس کمی واقع ہونے میں شوہر کا اعتبار ہوگا، یعنی شوہر غلام ہوگا، یا اس کی بیوی اہلیہ جو ہے وہ غلام ہوگی، کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو دیکھیے گا المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي اعتبار نقص عدد طلاق البائن بالرق، کہ غلامی کی وجہ سے طلاق بائن کی تعداد میں کمی کرنا، یہ اس بارے میں اختلاف ہے۔ اختلافہم، اس بارے میں اختلاف ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اس اختلاف کے بارے میں ایک گروہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے المعتبر فیہ الرجال،
کہ اس میں مرد کا اعتبار ہوگا، آدمیوں کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر آدمی غلام ہے، عورت چاہے آزاد ہے، تو پھر بھی اس کی طلاق بائن 2 طلاقوں سے ہو جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، جب زوج جو ہے وہ غلام ہے، كَانَ طَلَاقُهُ الْبَائِنُ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ، تو اس عورت کی جو طلاق ہے وہ 2 طلاقوں سے بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، برابر ہے کہ چاہے وہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے وہ حرہ آزاد ہو، او امتن یا وہ باندھی ہو، اس کو اعتبار میں نہیں رکھیں گے، بلکہ رجال مرد کا اعتبار کیا جائے گا، مرد کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ غلام ہے تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ 2 طلاقوں سے بائنہ ہو جائے گی۔ وَبِهَذَا قَالَ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس کے قائلین کون کون سے فقہاء کرام ہیں۔ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، اور یہ جو کہا ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور بہت سے صحابہ کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ جی مردوں کا اعتبار ہوگا۔ وہ صحابہ کرام میں کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا یہی موقف ہے کہ رجال یعنی مرد کا اعتبار کریں گے، عورت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ اُخْتُلِفَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ، اگرچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور بھی اقوال اس معاملے میں ثابت ہیں، لیکن اشہر عنہ ہوا ھذا القول، لیکن ان اقوال میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی قول ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ مرد کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، اور دوسرا گروہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فقہاء کا جو دوسرا گروہ ہے، اسکول آف تھاٹ جو ہے ایک الگ دوسرا، وہ فرماتے ہیں کہ ان الاعتبار فی ذلک ہوا بالنساء، کہ اس میں عورتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً، اگر زوجہ جو ہے وہ باندھی ہے، کانا طلاقها البائن، تو اس کی طلاق بائن کب ہوگی؟ الطلقۃ الثانیہ، جب اس کو 2 طلاقیں ہو جائیں گی، تو لہٰذا وہ 2 طلاقوں کے بعد وہ بائن ہو جائے گی۔ سواء کان الزوج عبدا او حرا، کہ چاہے پھر شوہر جو ہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، پھر شوہر کا اعتبار نہیں ہوگا، شوہر کو نہیں دیکھا جائے گا، ہاں بلکہ زوجہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ باندھی ہے، وہ آمہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی 2 طلاقیں اس کو ہو گئی تو وہ بائن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 2 اسکول آف تھاٹ ہو گئے، فقہا کے 2 گروہ ہو گئے۔ پہلے گروہ کا کہنا ہے کہ جی رجال مرد کا اعتبار کیا جائے گا، اور دوسرے گروہ کا اسکول آف تھاٹ کا کہنا ہے کہ عورت کا اعتبار کیا جائے گا۔ عورت اگر غلام ہے تو پھر 2 طلاقوں سے بائن ہو جائے گی، عورت اگر آزاد ہے، اس کا شوہر چاہے غلام بھی ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ 3 طلاقوں سے بائن ہوگی۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اس کے قائلین کون سے فقہاء اور کون سے صحابہ کرام ہیں۔ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ الصَّحَابَةِ، اس کے قائلین جو لوگ ہیں ان میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ وہ کون کون صحابہ کرام ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ومن فقہاء الامصار ابو حنیفہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ فقہاء کرام بھی ہیں جو کہ اس قول کے قائلین ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ دوسرے فقہاء کرام بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وفی المسألۃ قول اشذ من ھذین وہوا، یہاں سے تیسرا اسکول آف تھاٹ بتا رہے ہیں، فقہاء کا تیسرا گروہ ہے، وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے دیکھیے گا۔ قول اشذ من ھذین، تیسرا جو قول ہے اس مسئلے کے بارے میں وہ شاذ ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے ان طلاق یعتبر برق من رق منہما، کہ زوجین میں سے من رق منہما کوئی بھی غلام ہو تو یعتبر اس کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ یعنی اگر شوہر غلام ہے، عورت کو طلاق ہو گئی، عورت چاہے آزاد بھی ہے، تو پھر بھی عورت 2 طلاقوں سے بائن ہو جائے گی۔ اگر عورت غلام ہے، شوہر چاہے آزاد بھی ہے، تو پھر بھی عورت جو ہے وہ 2 طلاقوں سے بائن ہو جائے گی۔ تو یہ ایک تیسرا قول ہے۔ قال ذالک، یہ قول جو ہے کس کا ہے؟ عثمان البتی وغیرہ، یہ عثمان البتی کے نام سے ایک فقیہ تھے، ان کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فقہاء کرام ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے۔ وروی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہی قول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ ان کا بھی یہی قول ہے۔
لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھی، پھر اختلاف کا سبب دیکھا، اور ساتھ ہی ہم نے رقیت میں شوہر کا اعتبار کیا جائے گا یا زوجہ کا اعتبار کیا جائے گا، اور پھر اسی اختلاف کی ہم نے تفصیلی وضاحت بھی کر دی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر دیکھا جائے تو ترجمہ اور تشریح پوچھی جاتی ہے عبارت کی، اور طلاق بائن میں رقیت میں کس کا اعتبار کیا جائے گا، فقہا کی آراء واضح کریں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 80 میں ہمارا یہی موضوع چلے گا، کتاب الطلاق باب اول۔ ہم شروع کریں گے وسبب ھذا الاختلاف سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔